الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. جیسا کہ آپ سب احباب کے لگے ہیں، ماہ سفر المظفر یہ آفات کا مہینہ نہیں، یہ مشکلات کا، مصیبتوں کا مہینہ نہیں. عوام میں مشہور یہی ہے کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں. کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں بلا نہ اترے، اور کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں رحمت نہ اترے. تو اس لیے یہ عقیدہ مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے کہ سفر ہے تو بلائیں اتریں گی. اور یہ سفر جو ہے در حقیقت یہ تو ولیوں کا مہینہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا مہینہ ہے. ان کے اب دنیا سے چلے جانے کا مہینہ ہے، اللہ سے جو ہے ملاقات کا مہینہ ہے. اور پھر کتنے ولیوں کا اس مہینے کے اندر وصال ہے، آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. ان کے اندر ایک ہستی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا سفر کے اندر وصال ہے. اور پھر حضرت بہاؤالدین یہ الزکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہے. حضور داتا علی اجمیری کا وصال ہے. حضور پیر مہر علی کا وصال ہے. حضور پیر سید نصیر الدین نصیر کا وصال ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کا وصال ہے. اور حضرت مجدد الفسانی کا وصال ہے. یہ سارا مہینہ تو ولیوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر بلا آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی. اور سفر در حقیقت صفر ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، سب اچھا ہے. اور ایک بات حضرت بہاؤالدین رفیع ملتانی کے حوالے سے، کیونکہ وقت مختصر ہے، 850 سال پہلے جس نے ملتان کی سرزمین کے اندر اسلام کو پھیلایا، اس ہستی کا نام بہاؤالدین رفیع ملتانی ہے. اپنے وقت کے غوث ہیں، اپنے وقت کے غوث ہیں. ہر دور میں غوث ہوتا ہے، ہر دور میں. اور تمام غوثوں کے غوث حضور عبدالقادر جیلانی ہیں. آپ غوث الثقلین ہیں، آپ ان کے بھی سردار ہیں، پیر ہیں، مرشد ہیں. لیکن ہر دور کے اندر ہی غوث ہوتا ہے. اور اپنے دور کے جو غوث تھے بہاؤالدین رفیع ملتانی تھے. اور پھر اگر پیر کا مقام دیکھنا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پھر مریدوں کو دیکھو. اگر مرید اعلیٰ ہے تو پھر سمجھو کہ پیر کتنا اعلیٰ ہوگا. باپ کو پرکھنا ہے تو اولاد کو پرکھو، اولاد بتائے گی میرا باپ کون ہے. علی پاک کو اپنے تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے تعارف کے لیے حسین کا نام کافی ہے. اور پھر حسین پاک کو اپنے والد کا نام بتانے کی ضرورت نہیں. وہ کہیں بیٹا تعارف بن جاتا ہے اور کہیں باپ تعارف بن جاتا ہے. اور پھر بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مریدوں، ایک مرید خلیفہ جن کو آپ نے خلافت سے نوازا، اس ہستی کا نام ہے وہ سید محمد عثمان المعروف. یہ سندھ میں صاحب لال قلندر، وہ شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سید زادے ہیں. عثمان آپ کا نام ہے، عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ جی قلندر شریعت سے باہر ہوتا ہے. نہ، شریعت سے باہر کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ کو بتاؤں آپ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں غوث اور فلاں قلندر شریعت کے دائرے سے باہر چلا گیا ہے، غیر شرعی حرکات کرتا ہے. در حقیقت آپ نے شریعت کو کچھ اور سمجھا ہے. اور شریعت آپ کی نظر کا نام نہیں، شریعت اس کے احکامات کا نام ہے. وہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے کسی کی ٹھو میں مت رہو. قرآن کی آیت کی یہ حکم ہے، یہ اس کی نص ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے ٹھو میں نہیں رہ سکتے کہ وہ پیسہ کہاں سے کما رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے گھر کون آ رہا ہے. چاہے مرد آ رہے ہوں یا عورتیں آ رہی ہوں، قرآن کہتا ہے آپ اپنے بھائی کی ٹھو میں نہیں رہ سکتے.
یہ بھی تو شریعت ہے، اس کو کیوں نہیں گنتے شریعت میں؟ آپ نے اور میں نے صرف شریعت کو گنا ہے نماز پڑھنا، آپ نے اور میں نے شریعت کو گنا ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنا، آپ نے اور میں نے شریعت کو صرف داڑھی سمجھا ہے، ہم نے سمجھا ہے کہ اچھا اڑیا بنا لیا جائے تو یہ شریعت کا اڑیا ہے۔ اگر فقیر تمہیں نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہا تو یہ تمہاری نظر کا قصور ہو سکتا ہے۔ آج تک بتاؤ کسی ولی غوث قطب ابدال قلندر نے کسی مرید کی ٹھو رکھی ہو؟ یار انہوں نے تو کبھی ہمارے پردے نہیں اٹھائے، جو ہمارے اندر عیب ہے ان کو چھپائے رکھا ہے مرید اور پیر و مرشد نے، تو پھر اور کون سی شریعت ہے؟ یہی تو شریعت ہے۔ یہ شریعت آپ نے میں نے چھوڑ دی ہے، صرف مسجد میں آنا اس کو شریعت، اذان دینا وہ شریعت ہے۔ نماز وہ پڑھو، قرآن کہتا ہے بابا یوسف کا سرکار فرما کے کہ نماز کیا ہے؟ ہر وقت پاک سوچنا اور پاک رہنے کا نام نماز ہے۔ قرآن تو کہتا ہے نماز قائم کرو، آپ نے اور میں نے شریعت اس کو پڑھنے میں سمجھا۔ قرآن کی منشا کیا تھی کہ اس کو قائم اس طرح کرو کہ 5 وقت کی تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اگر 5 وقت کی نہ بھی پڑھ سکو تو تمہاری نگاہ بھی پاک ہو، لنگوٹ بھی پاک ہو۔ لال شباز قلندر کا لنگوٹ بھی پاک تھا، نگاہ بھی پاک تھی۔ جس بستی میں آپ نے ڈیرا لگایا ہے وہ بستی کے اندر قحط سالی کا حال تھا، ادھر فصل نہیں اگتی تھی، سبزہ نہیں اگتا تھا، ادھر کنجریوں کے محلے تھے، لیکن وہ اللہ کا ولی، وہ قلندر وقت اس علاقے کے اندر جا کر بیٹھتا ہے، پھر کسی کو یہ نہیں کہتا نماز پڑھو، نہیں کہا۔ میں نے آپ کی تاریخ پڑھی ہے، سیرت پڑھی ہے، کسی بندے کو بلا کے نہیں کہا وہ نماز پڑھتا ہی رکھتا، وہ وضو نہیں کرتا، وہ بی بی پردہ کر۔ نہ لال شباز قلندر نے نگاہوں سے تبلیغ کی ہے، جو نگاہ سے پلائے اسے تو قلندر کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہوا کیا اس علاقے میں، اس بستی میں، کہ لوگوں کی آہستہ آہستہ عادت بن گئی، انہوں نے زنا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ شریعت آپ کے اصل میں کردار کا نام ہے۔ یار یہ کیسے ممکن ہے میں 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنے آؤں اور مجھے اپنے ہمسائے کو کہنا پڑے مسجد میں آ؟ بھائی کردار تو وہ جس میں سے خوشبو محمد آئے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یار یہ پڑھتا ہے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ اور دوسرے آپ خلیفہ کون ہے؟ سید عبدالجلال الدین بخاری اچ شریف والے، یہ 2 ایسی ہستیاں ہیں جو آپ کے خلفاء میں ہیں۔ اور آپ کا قول کیا ہے، فرمان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے روزگار کی حفاظت کرے۔ آج ہڈ حرامی ہمارے اندر آ چکی ہے، ہم محنت سے بھاگتے ہیں۔ در حقیقت آپ نے اپنے مریدوں کو سبق کیا دیا ہے؟ اگر آج آپ ان کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ ان کی بات پر عمل کیا جائے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے روزگار کی حفاظت کرے۔ حفاظت سے مراد یہ نہیں کہ دکان صبح 8 بجے کھولے 9 بجے نہ کھولے، حفاظت سے مراد ہے 2 نمبری نہ کرے، حلال میں حرام کی مکسنگ نہ کرے۔ اگر بچہ آ گیا کوئی اور ریٹ نہ بتائے، اور اگر بڑا آ گیا تو اصل ریٹ بتائے نہ۔ بچہ آئے چاہے وہ چھلے بھی کیوں نہ ہو، اس کا کام ہے جو ریٹ رکھا ہے وہی ریٹ سب کو بتائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے پاک ہو، علائشوں سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، اس کو صوفی کہتے ہیں۔ آج ہر بندہ اپنے نام کا صوفی لگوا لیتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں صوفی سے اگلا مقام ہے عارف کا، جن کو اکثر کہتے ہیں فلاں ولی کے نام پر آتا ہے عارف باللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں عارف کی پہچان کیا ہے؟ وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اور دنیا کا دشمن۔ آج دنیا کے ہم دوست ہیں اور اللہ کے ہم دشمن، نہ ہم عارف ہیں نہ ہم صوفی ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے یہ مقام بڑے اونچے ہیں، اپنے ناموں کے ساتھ شامل نہ کر لیا کریں۔ چلو کہتا ہوں صوفی صاحب بات سنو، اس کو روکو، اسے کہو یار میں تو یہ اہل ہی نہیں۔ ہم لوگ لکھتے ہیں صوفی صاحب ان چیزوں سے بچیں۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں نماز کہاں سے ہے؟ چاہت سے ہے، نیاز سے۔ نماز کہاں سے ہے؟ سن لیں جو آج نمازی ہیں جن کو اپنی نماز میں فخر ہے، آج بیٹھ کے سوچیں کہ ان کی نماز ہے بھی کہ نہیں ہے۔ نماز نیاز سے ہے، اور نیاز خشیت سے ہے، خشیت علم سے ہے، اور علم کون سا علم؟ معرفت کا علم۔ آپ سمجھ اللہ اکبر سمی اللہ لمن حمیدہ یہ نماز ہے؟ نا، نماز نیاز سے آئے گی۔
وہ چاہت کہاں سے آئے گی؟ خشیت سے. وہ خشیت کہاں سے حاصل ہوگی؟ وہ علم سے. اور وہ علم مولوی کا علم نہیں، وہ علم معرفت کا علم ہے، جو کہ صوفی کے در سے ملے گا، فقیر کے در سے ملے گا. یہ فقیر کے در پہ جاؤ تو پھر نماز کا پتہ چلتا ہے، حقیقت نماز کیا ہے. آپ اور میں صرف صورت نماز پڑھ رہے ہیں. یار اس صورت پہ فکر نہ کرو، یہ صورت بگڑ بھی سکتی ہے. حقیقت کو اپناؤ. حقیقت نماز کیا ہے؟ جستجو کرو تو صحیح. یا اللہ مجھے حقیقت نماز بتا، مجھے بتا کہ کہاں سے پتہ لگے گا کہ نماز کی حقیقت کیا ہے. پھر وہ مالک آپ کو در بھی دکھائے گا، پھر پیر بھی ملائے گا. یہ ہے نماز. اور آپ فرمایا کیا سمجھے نماز کو. اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو انسان کے بدن کی سلامتی کہاں سے ہے؟ جو کم کھانے سے. اگر بدن کی سلامتی چاہیے، موٹاپے سے بچنا ہے، ہیپیٹائٹس سے بچنا ہے، بی پی سے بچنا ہے، شوگر سے بچنا ہے، تو یہ فقیر کا فرمان ہے کہ کم کھاؤ. میرے آقا کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا کہ پیٹ کے اندر 3 حصے رکھو. ایک کھانا کھاؤ، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، اور ایک حصہ سانس کا. اور آج ہم نے سانس والا حصہ چھوڑ دیا اور پانی بھی کم پیتے ہیں. پانی والے حصے کی جگہ بھی روٹی کو شامل کرتے ہیں. اس لیے ہماری نفسانی خواہشات، پھر 5 سالہ بیٹی بھی ہماری حوث کا نشانہ بنتی ہے. یہ روٹی ہی مجرم ہے اور روٹی ہی زندگی ہے. اب آپ نے سوچنا ہے کہ اس روٹی سے اپنی زندگی بنانی ہے کہ اپنے آپ کو مجرم بنانا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر روح کی سلامتی چاہتے ہو تو گناہ کو چھوڑ دو. اور فرمایا کہ اگر تم اپنی آخرت کی سلامتی چاہتے ہو، دین کی سلامتی چاہتے ہو، تو پھر آقا پر درود بھیجا کرو. اس لیے درود کی محفل سجا لیتے ہیں. آقا پر درود بھیجنا دین کی سلامتی ہے. اور وقت مختصر ہے، صرف 1-2 باتیں اور کروں گا. انشاءاللہ دعا کے بعد، نماز کے بعد پھر انشاءاللہ لنگر کم کریں گے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ذکر سفر المظفر کے اندر آپ کا وصال ہے. اور یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا وصال کب ہوتا ہے؟ 150 میلاد فرمائے 7 تاریخ سفر کی آپ کا وصال ہے 661 ہجری. آج کیا چل رہی ہے؟ 1452 میرا خیال ہے. یہ آپ کی ہجری چل رہی ہے. 661 کہاں اور 1452. یہ ہے جو وعدہ اللہ نے کیا کہ آپ کا ذکر اے حبیب ہم نے بلند کر دیا. یہ اس آیت کے مصداق ہے. ولی ان کا ذکر بھی رہتی دنیا تک بلند رہے گا. کہاں ملتان کی سرزمین اور کدھر آپ بیٹھے ہیں. اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی، آپ کے والد کا نام سلطان نجم الدین ایوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. شادی کا وقت ہے، باپ نے کہا شادی کرنی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے شادی ایسی عورت سے کروانی ہے کہ اس سے میرا ایک بیٹا پیدا ہو اور وہ یہ بیت المقدس کو فتح کرے. اب باپ حیران ہے، بیٹے کی خواہش کیسے پوری کی جائے. علم غیب تو اللہ کے پاس ہے. المختصر کچھ عرصہ بیت گیا، انہوں نے شادی نہ کی. ایک دن مسجد میں بیٹھے ہیں، امام کے ساتھ بیٹھے ہیں. وہاں پہ ایک عورت آتی ہے، لڑکی آتی ہے اور امام کو اجرے کی طرف لے جاتی ہے بات کرنے کے لیے. اب بات کرتی ہے، وہ آواز آپ کے وہ اپنے کانوں تک آتی ہے اور آپ کیا سنتے ہیں کہ وہ بچی کہتی ہے کہ مجھے ایسا مرد چاہیے نکاح کے لیے، شادی کے لیے، کہ اس سے میرا ایک بیٹا پیدا ہو اور وہ مسلمانوں کا بیت المقدس کو آزاد کرے. اب وہ بچی چلی گئی، کہا کہ امام صاحب پریشان ہے کہ ایسا مرد کہاں سے آئے کہ ایک ہی اولاد ہو اور وہ بھی بیت المقدس کو فتح کرے. اب وہ جب بچی چلی گئی، امام صاحب سے آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی سلطان نجم الدین ایوب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، کہاں رہتی ہے. انہوں نے بتایا کہ فلاں بستی میں رہتی ہے. انہوں نے اپنے والد کو کہا کہ اگر میرا نکاح کرنا ہے تو پھر وہیں کرو. والد نے نکاح کر دیا. ایک بیٹا پیدا ہوا، بیٹا جوان ہوتا گیا اور اس بیٹے کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں. اس بیٹے کو سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، جس نے صلیبیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. اور کیسی مثال ہے، جرت ہے. ریشم، جو ریشم ہے وہ تلوار سے نہیں کٹتا. یہ ایسا کپڑا ہے ریشم، جو کپڑا ہے یہ تلوار بھی اس پہ چلاؤ تو یہ نہیں کٹتا. تو آپ کے مخالف صلیبی افسر تھا، سپہ سالار تھا، اس نے اپنے تکیے کے اوپر ریشم چڑھا کے
تو تلوار چلائی تو وہ تکیہ 2 حصے کر دیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ آپ نے ریشم کو ہوا میں اچھالا اور تلوار کا وار کیا، 2 حصے کر دیے۔ جو کبھی نہیں ہوا وہ ان کی تلواروں سے ہوا، کیونکہ ان کی پشت پہ گوسے جلی کا ہاتھ تھا۔ آپ سے پوچھا گیا ہے حضور آپ پہلے صف میں لڑتے رہے سپاہ سالار اعظم بن کر، مگر شہادت کیوں نہ ملی؟ فرمایا کہ گوشت پاک نے، حضور گوشت پاک نے محبت سے میری گردن پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ بیٹا اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اور جس ہستی کی گردن پہ گوشت کا ہاتھ لگے آپ فرماتے ہیں وہ گردن کیسے کٹتی، وہ گردن کیسے کٹتی، اور یہ ذرا کیسے آئے اب سنتے جائیں۔ وقت مختصر ہے، یہ ہسٹری آپ کوئی نہیں بتاتا، نہ کوئی بتائے گا، نہ آپ کو سننے کا موقع ملے گا۔ 5ویں صدی کے اندر صلیبیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور قبضہ کیا، آپ کو نہیں پتا۔ ایک اب قبضہ ہے، ایک 5ویں صدی ہجری کے اندر قبضہ ہوا تھا، اور اس قبضے کے اندر کیا ہوا تھا؟ بیت المقدس انہوں نے فتح کرنے کے لیے 70,000 افراد کو جو مسلمان تھے شہید کیا۔ 70,000 افراد بیت المقدس کے اندر موجود تھے، اور ان کے جرنیل ان کی تاریخ لکھتی ہے جس وقت ہمارے فوجی بیت المقدس داخل ہوئے فاتح ہو کر، تو اس وقت اتنے گھٹنے گھٹنے مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا۔ آپ کو باتیں پتہ ہی نہیں کہ بیت المقدس کی شان کیا ہے، اس کے لیے کیا کچھ ہم نے کیا، اور بیت المقدس کے صحرائی شہروں پہ قبضہ کرنے کے لیے صلیبیوں نے 1 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا۔ پھر 40 سال امت سوئی رہی، امت میں بلبلہ نہ آیا، جذبہ نہ آیا، اپنے بھائیوں کا بدلہ لینے کی جوش نہ آیا، تو 40 سال کے بعد اللہ رب العزت نے سلطان عماد الدین زنگی، یہ ترکی نسل تھے، ان کو چنا۔ آپ نے صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا، ہوتے ہوتے سلطان عماد الدین زنگی کے بیٹے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے۔ یہ کون نور الدین زنگی جنہوں نے مدینہ پاک کے اندر 2 یہودیوں کو باعث جنم کیا؟ بات مختصر کر رہا ہوں، اب آپ کے علم میں واقعہ ہوگا تو بہتر ہے، اگر نہیں تو پھر کبھی سناؤں گا۔ وہ سلطان نور الدین زنگی کے فوج کے اندر آپ ایک اپنی پلٹون کے کمانڈر تھے، لہٰذا نور الدین زنگی کے وصال کے بعد اللہ نے آپ کو چنا اور آپ کو سلطان کا عہدہ ملا۔ اب سلطان نے آپ کی محنت کیا ہے کہ یہ 24 ربیع الاول 583 ہجری کے اندر حتین کے علاقے کے اندر صلیبیوں کی اور مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے۔ آپ نے میں نے ربیع الاول کو صرف میلاد کا مہینہ سمجھا ہے، نہ جب آقا کی عزت کی بات آئے تو پھر ربیع الاول کے اندر بھی جنگیں ہوتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کیسی فتح عطا فرمائی؟ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے ذرا زمین دیکھی تو وہ سروں سے، صلیبیوں کے سروں سے بھری ہوئی تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ خربوزے کی فصل میں آئے ہو۔ اور جو زندہ بچ گئے، جو قیدی بنے، جب ان کو دیکھو تو لگتا تھا کہ کے سارے بچ گئے ہیں، اور جب زمین دیکھو، میدان جنگ دیکھو تو آپ گردنیں ہی کرتے، لگتا تھا کہ کوئی بھی نہ بچا۔ اور ایک مجاہد نے ایک سنگل کے ذریعے 40 صلیبیوں کو ہتھکڑیاں پہنائی، اور ایک مجاہد نے 200 صلیبیوں کے اوپر پہرا دیا۔ 200 صلیبی ایک جگہ بیٹھے ہیں، اس پر کھڑے ہونے والا صرف ایک مسلمان مجاہد۔ یہ ہے مسلمان کی شان۔ خاموشی کراؤ یار، آپ کا بھی اندر پروگرام کیا کرو۔ میں نے عرض کر دیا کہ مغرب کے بعد ہوگا لنگر۔ ہم لنگر کے لیے محفل نہیں کرتے، آئندہ سے لنگر نہیں ہوگا۔ بیس سال جہاد کیا آپ نے، 20 سال گھوڑے کی پشت میں سوار رہے۔ ایک مرتبہ رمضان آ گیا تو لوگوں نے کہا حضور رمضان آ گیا، آپ نے کہا ہم روزے نہیں رکھیں گے، کیونکہ جہاد افضل ہے۔ جب جہاد و جنگیں آپ نے کر لی تو پھر آپ نے اپنے روزے قضا کیے۔ یہ ہے جہاد کی عظمت۔ آج ہم نے روزوں نمازوں کا کر دیا، جہاد پیچھے کر دیا ہے۔ کشمیر ہی پتہ نہیں کرا سکے، فلسطین ہی پتہ نہیں کرا سکے۔ آج کاش اللہ صاحب یو پی پیدا ہو جائے،
وہ جہاد کا جذبہ لے کر اٹھے پھر شاید ہمیں عزت مل سکے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا نا آپ کے شدید کمر میں درد تھی، آپ بغیر ٹیک کے اپنے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، ایسے ہو کے بیٹھتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا حضور پھر 20 سال جہاد کیسے کر لیا؟ فرماتے ہیں کہ جب تک میں گھوڑے کی پشت پہ رہتا ہوں اللہ رب العزت وہ مجھ سے درد دور کر دیتا ہے۔ آج اتنی ہی درد ہو تو ہم جب محفل میں ہی دین سے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ان کا نام ایسے زندہ نہیں۔ آپ بات کو سمجھیں، آج وقت ہے امت غیرت پیدا کرے، اور یہ جو عورتیں ننگی کر کے اور میڈیا کے ذریعے فحاشی پھیلائی جا رہی ہے نا، یہ سلطان سعد ایوبی کے دور سے سازش ہوئی ہے۔ انہوں نے آپ کے اندر سے جہاد کا جذبہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے سوچا ان کو نہ روٹی کی ضرورت ہے، ان کو ہوس مال کی نہیں، اولاد کی نہیں، انہوں نے کہا ہاں ایک ہوس ڈال دو عورت کی۔ اس دور کے اندر انہوں نے تصویریں بنائی برہنہ عورتوں کی اور مسلمانوں کے اندر پھیلائی گئی۔ آج وہ تصویر انٹرنیٹ پر موجود ہے، آج وہ فلم انڈسٹری کے ذریعے بےہودگی آپ تک پہنچا دی گئی۔ آپ کے ہر مکان کا گھر کے اندر ٹی وی ہے نا، ہر بندے کا فون ہے، آپ ان کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ خدارہ اٹھیں، عورت کی حوث سے باہر ہے، مال کی حوث سے باہر ہے، صرف ایک کام کریں، حضور سے اننے وہاں محبت کریں۔ یہ محبت عورت کی حوث بھی دور کر دیتی ہے، مال کی حوث بھی دور کر دیتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔